سامعین، حجامہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کن کن بیماریوں میں حجامہ لگوانا چاہیے اور کون سے لوگ ہیں جن کو حجامہ نہیں لگوانا چاہیے؟ دیگر ممالک اور غیر مسلموں میں حجامے کی افادیت اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے، آج اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل آگاہی دیں گے۔ اور ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میڈیسنز کا صحیح استعمال اور بیماریوں سے متعلق بر وقت آگاہی ملتی رہے۔ سامعین، حجامہ عربی زبان کا لفظ حجم سے نکلا ہے جس کے معنی کھینچنا یا چوسنا ہے۔ اس عمل میں جس میں مختلف حصوں کی کھال سے تھوڑا سا خون نکالا جاتا ہے۔ انسانی صحت کا دار و مدار جسمانی خون پر ہوتا ہے۔ اگر خون صحیح ہے تو انسان صحت مند ہے، ورنہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیماریاں اس کے فاسد خون کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ حجامہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حجامہ لگوایا اور دوسروں کو ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ملائکہ نے آپ سے عرض کی اپنی امت سے کہیں کہ وہ حجامہ کروائیں، یہ گرم اور سرد دونوں علاقوں میں مفید ہے۔ چین کا یہ قومی علاج بھی ہے۔ یہ عرب ملکوں کے علاوہ جنوبی مشرقی ایشیا کے ملکوں میں بھی رائج ہے۔ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ان طلباء کو جو آلٹرنیٹیو میڈیسن کی اسٹڈی کر رہے ہیں حجامے کے بارے میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، اور وہاں پر اس کو کپنگ تھراپی کہا جاتا ہے، اور یورپ میں حجامے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر بات کی جائے کس طرح کے امراض میں حجامہ لگوانا چاہیے تو حجامہ جوڑوں کے امراض، یورک ایسڈ کی زیادتی، جگر کے امراض، نفسیاتی و ذہنی امراض، کمر کا درد، عرق نساء کا درد، گردے مثانے کے امراض، مہروں کے امراض، فالج کا ہو جانا، کولیسٹرول و ہارٹ پیشنٹ یعنی دل کے امراض، بچوں کے امراض، سوکھا پن، نشو نما کا نہ ہونا جیسے مسائل میں حجامہ لگوایا جا سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ کن لوگوں کو حجامہ نہیں لگوانا چاہیے یا کس صورت میں حجامہ نہ لگوائیں، وہ افراد جو بہت زیادہ کمزور اور دبلے پتلے ہوں تو ایسے افراد کو حجامہ لگوانے سے گریز کرنا چاہیے، اور حجامے کے فوراً بعد بھی غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیموفیلیا کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی حجامہ نہیں لگوانا چاہیے، اور گردے کی صفائی کروانے والے پیشنٹ بھی حجامہ نہ لگوائیں۔ لو بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی حجامے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جو بلڈ کو تھن یعنی پتلا کرنے والی میڈیسن جیسا کہ اسپرین وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی نہ لگوائیں۔ ہاں، اگر وہ اس میڈیسن کو 2 سے 3 دن تک چھوڑ دیں تو اس کے بعد وہ حجامہ لگوا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنی میڈیسن کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ڈائبٹک پیشنٹ بھی حجامہ لگوانے سے پہلے اپنی شوگر کو کنٹرول میں کرے پھر ہی حجامہ لگوائیں۔ اگر اس کے لیے احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو حجامہ کروانے سے پہلے غسل نہیں کرنا چاہیے، بخار کی صورت میں بھی حجامہ نہیں لگوانا چاہیے، بہت زیادہ اگر خون کی کمی ہو تو بھی حجامہ نہیں لگوانا چاہیے۔ 70 سال سے زائد کے عمر والے بزرگ حضرات بھی بہت زیادہ کمزوری کی صورت میں حجامہ نہ لگوائیں۔ حجامہ کروانے سے 4 سے 5 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں نہ پیئیں۔ خواتین کو مخصوص اور حمل کے دوران حجامہ نہیں کروانا چاہیے، اور حجامے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں شکرانے کی نیت سے کہ اللہ پاک نے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ اور اگر حجامے کے عام فوائد کی بات کی جائے تو حجامہ خون کو صاف کرتا ہے، پٹھوں کے اکڑاؤ کو ختم کرتا ہے، دمہ اور پھیپھڑوں کے امراض کے لیے بھی یہ کافی مفید ہوتا ہے، کاہلی، سستی، زیادہ نیند آنے کے لیے بھی مفید ہے، اور یہ جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے، حافظے یعنی ہماری میموری کو بھی تیز کرتا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔